بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے سورۃ الناس پڑھی تو مسبوق کیا کرے؟ اگر کوئی شخص مثلا مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا اور امام نے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اس صورت میں مسبوق کو اپنی باقی ماندہ رکعت میں اختیار ہے پورے قرآن مجید میں سے جو صورت چاہے اور جہاں سے چاہے پڑھے، کیونکہ قرات کے سلسلہ میں باقی ماندہ نماز ابتدا کے حکم میں ہے، گویا کہ مسبوق باقی ماندہ نماز ادا کرتے ہوئے پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ جو بھی صورت پڑھے درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں کوئی شخص شامل ہوتا ہے اور امام نے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی، اس کے بعد امام نے اپنی نماز تو پوری کر لی اور مسبوق کی جو بعد میں آیا ہے اس کی ایک رکعت رہتی ہے۔ تو ضابطہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی جائے دوسری رکعت میں اس صورت سے اگلی صورت پڑھی جائے، اس سے پیچھے والی صورت نہ پڑھے۔ تو یہاں پر تو آگے کوئی صورت ہے نہیں سورۃ الناس کے آگے، تو اب مسبوق جب اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ کون سی صورت پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو صورت چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو مسبوق ہوتا ہے وہ اپنی بقیہ نماز میں ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، ابتدا کے حکم میں ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ابتدا کے حکم میں ہے اور ابھی گویا نماز شروع کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ جو صورت چاہے پڑھ سکتا ہے۔ امام نے لقمہ نہیں لیا۔ اگر مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ نہیں لیا تو لقمہ دینے والے اور امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز بدستور صحیح رہے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، اور اگر غلطی سے سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مقتدی کو لگا کہ امام غلط پڑھ رہا ہے تو مقتدی نے کچھ لقمہ دیا اور امام نے اس کے لقمہ کو نہیں لیا اور بدستور اپنی نماز جاری رکھی، تو اب نماز صحیح ہو جائے گی۔ مقتدی اور امام کی نماز میں سے کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو سجدہ سہو بھی اس کے بعد لازم نہیں ہے، لیکن اگر امام نے سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ امام و مقتدی کے درمیان فاصلہ۔ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ مقتدی کا سر رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے امام سے نہ ٹکرائے۔ امام اور مقتدی میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو بتاتے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہو کہ مقتدی جب سجدہ کرے گا اور جب رکوع کرے گا تو اس کا سر سجدہ میں اور رکوع میں امام سے نہ ٹکرائے، بس اتنا فاصلہ کافی ہے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام ہلکی نماز پڑھائے۔ امام مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے فرض نماز ہلکی پڑھائے، قرات تسبیحات وغیرہ مختصر کرے۔ اگر انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو پھر تو جتنی چاہے لمبی قرات کرے، جتنی چاہے تسبیحات پڑھے رکوع اور سجدہ میں، لیکن جب وہ امام ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کی رعایت کرے، قرات بھی مختصر کرے، تسبیحات بھی مختصر کرے، کیونکہ پیچھے کچھ ضعفاء بھی ہو سکتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو امام کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے اور مقتدیوں کی رعایت کرے۔ انجیکشن لگانے سے اگر خون باہر نکلا یا سرنج کے اندر آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز سے پہلے دوبارہ وضو کرنا لازم ہوگا، اور اگر اسپرٹ لگائی ہے اور وہ ناپاک ہے تو اس حصے کو دھونا بھی لازم ہے۔ ٹیکہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر خون باہر نکلتا ہے یا خون سرنج کے اندر آ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور آگے بتایا کہ اگر زخم پر اسپرٹ لگائی ہے اور وہ ناپاک ہے تو اس جگہ کو دھونا بھی ضروری ہو جائے گا۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا۔ اگر قبلہ کا رخ صحیح ہے تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روشنی کر کے نماز پڑھی جائے، اندھیرے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قبلہ صحیح ہونا چاہیے۔ انگلیوں پر گننا۔ نماز کے بعد یا عام حالت میں انگلیوں پر تسبیحات گننا شمار کرنا جائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں تسبیحات کو انگلیوں پر گننے کا حکم آیا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا عام حالت میں بھی انگلیوں کے پوروں پر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حدیث میں تو اس کا حکم بھی آیا ہے کہ تسبیحات اپنی انگلیوں پر گن کے پڑھا کرو۔ تو تسبیح ضروری نہیں ہے عام حالات کے اندر، عام حالات میں تو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ تسبیحات پڑھنا بھی جائز ہے۔
انگلیوں کا توڑنا، نماز کی حالت میں انگلیوں کا توڑنا مکروہ تحریمی ہے۔ انگلیاں توڑنے کا مطلب انگلیاں چٹخانا ہے، اور یہ نماز کے دوران اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ویسے عام حالات میں بھی انگلیاں چٹخانا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورتوں کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ عورتوں کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں، البتہ وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کریں ورنہ نہیں۔ مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ عورتیں اول وقت میں نماز پڑھیں اور اذان کا انتظار نہ کریں، لیکن اگر وقت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر اذان کا انتظار کریں اور اذان کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھنا، فرائض کی ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فرض نماز ہے تو ایک رکعت میں ایک صورت ہی پڑھے، اور اگر نفل نماز ہے تو پھر ایک سے زائد صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف انتقال کرنا، ایک صورت کو شروع کرنے کے بعد دوسری صورت کی طرف انتقال کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز میں ایک صورت شروع کی، اس کو مکمل نہیں کیا، چھوڑ دیا کہ دوسری صورت اس نے شروع کر دی۔ تو اگر قصداً اور اپنے ارادہ سے ایسا کرتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ جس صورت کو شروع کیا ہے اسی صورت کو مکمل کرے۔ ایک صورت کو 2 رکعت میں پڑھنا، فرض نماز میں عذر اور ضرورت کے بغیر دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا۔ اگر نماز فرض ہے تو ایک ہی رکعت میں، اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، البتہ نفل نماز میں ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 2 صورتیں 2 رکعتوں میں پڑھی جائیں اور ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی چھوٹی صورت جس میں 3 آیتیں ہوں چھوڑ دی جائے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مثال، پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ ہمزہ پڑھی جائے اور درمیان میں سورہ عصر جو 3 آیتوں کی صورت ہے چھوڑ دی جائے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی تو دوسری رکعت میں اس کے ساتھ متصل صورت جو ہے وہ پڑھے، یا پھر 2-3 صورتیں چھوڑ کر اگلی صورت پڑھے۔ اگر درمیان میں ایسی صورت چھوڑ دیتا ہے کہ جس کی آیتیں 3 یا 3 سے کم ہیں تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر، اور دوسری رکعت میں ویل لکل ہمزہ پڑھی، درمیان میں سورہ عصر یعنی والعصر والی صورت جو ہے وہ چھوڑ دی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس کی آیتیں 3 ہیں۔ تو چھوٹی صورت درمیان میں اگر چھوڑ دی جائے تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔